بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف ورسز 59, 95, 96 and 97. یہ تینوں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے تو ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس میں اصل میں ذوالقرنین نے جوج ماجوج کو کہیں بند کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما. He responded, what my Lord has provided for me is far better, but assist me with resources and I will build a barrier between you and them. قال ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فی ربی خیر، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم، تو میں آپ لوگوں اور جوج ماجوج کے درمیان بناؤں گا رمدہ، ایک پردہ، بیریئر. تو رمدہ ایک ایسا لفظ ہے کہ پردے کو اصل میں حاجز عربی میں بولتے ہیں. رمدہ ایک بہت جامع لفظ ہے اور اس کی معنی سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا پردہ تھا جو کہ ذوالقرنین نے بنایا تھا اس قوم کے لیے جس سے وہ محفوظ ہوئے تھے اور اب بھی ہیں جوج ماجوج سے. اتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال اتونی افرغ علیہ قطرہ. Bring me blocks of iron. Then when he had filled up the gap between the two mountains, he ordered, blew. When the iron became red hot, he said, bring me molten copper to pour over it. اب یہ ذوالقرنین علیہ السلام نے جو چیزیں مانگی تھی اس قوم سے، وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس بیریئر میں ذوالقرنین نے یوز کی تھی. وہ بیریئر کس چیز سے بنا تھا؟ تو یہ وہ اس کے بارے میں ہے اتونی زبر الحدید. آئرن کے بلاکس لے آؤ، میرے لیے آئرن کے بلاکس لے آؤ. آئرن کے بڑے بڑے آئرن سے بنے ہوئے شیٹ، بلاکس. حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب صدفین کے درمیان والا حصہ ذوالقرنین نے آئرن کے بلاک سے بھر دیا. قال انفخوا، تو پھر بولا کہ پھونکو، یعنی یہ جو بٹیاں ہوتی ہیں جہاں پہ لوہے کو سرخ کیا جاتا ہے، گرمایا جاتا ہے، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ بلوور لگے ہوتے ہیں، بلوور. تو یہ وہ
کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بلوور چلاؤ تاکہ یہ لوہا آگ جل جائے اور لوہا گرم ہو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ آگ جل گیا، یا مطلب یہ ہے اس جس نے ٹرانسلیشن انگلش میں کی ہے کہہ رہے ہیں کہ سرخ ہوا، جب لوہا سرخ ہوا یعنی آگ جلائی اور یہاں تک کہ لوہا سرخ ہوا. قال اتونی، تو پھر ذوالقرنین نے فرمایا کہ لے آؤ، افرو علیہ قطرہ، یعنی اس پہ یعنی کاپر انہوں نے مانگا کہ کاپر کیا میں اس پہ لیئر چڑھاؤں گا. افرو علیہ قطرہ، اس پہ کاپر جو مولٹن مایا حالت میں کاپر ہے، میں اس پہ وہ انڈیلوں گا. افرو انڈیلوں گا، علیہ اس پہ قطرہ کافر، کاپر، اور وہ بھی پگھلا ہوا کاپر اس پہ میں انڈیلوں گا. یہاں ہمیں تھوڑی سی سمجھنے کی یہ ہے کہ ذوالقرنین نے اس بیریئر میں لوہا استعمال کیا ہے، لوہے کے بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں بلاک استعمال کیے ہیں، اور کاپر استعمال ہوا ہے. یہ دو چیزیں اگر ہم جدید طور پہ جدید وقت میں دیکھیں تو کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ کاپر اور آئرن کہاں استعمال ہوتا ہے؟ تو کاپر اگر ہم الیکٹرومیگنیٹزم کی طرف جائیں تو الیکٹرومیگنیٹزم میں جو پنکھے بنے ہیں اور اسی طرح یہ جو جنریٹر بنے ہوتے ہیں یہ کاپر اور آئرن کے بنے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی مقدار پہ آئرن اور کاپر ہو اور ایک خاص قسم کی. یہاں تو اس الیکٹرومیگنیٹزم کو سیٹ اپ کرنے کے لیے تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری ہے کہ کچھ موشن ہو، موشن کے بغیر جنریٹر بجلی جنریٹ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن پتہ نہیں وہاں پہ یہ جو مولٹن سٹیٹ میں کاپر لگا ہے اور گرم حالت میں آئرن لگا ہے، اس میں کچھ ہے ایسا کہ وہاں پہ الیکٹرومیگنیٹزم کا بہت بڑا فیلڈ الیکٹرومیگنیٹزم کا کریٹ ہو چکا ہے، اور وہ اتنا سٹرانگ ہے کہ اس کے نزدیک بھی لوگ نہیں جا سکتے. اور ہونا بھی ایسی چاہیے کہ اگر یہ جتنا بھی مضبوط ہو آئرن اور لوہے کا وہ پہاڑ ہو، اس پہ لوگ چڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو توڑ بھی سکتے ہیں. یہ جدید دور ہے. تو اگر ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو چیز بنی ہے یہ زمین کے سرفیس پہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ کہیں اور مطلب یہ ہے سولر سسٹم سے نکل کی یا سولر سسٹم میں کسی اور پلینٹ پہ پاسبلٹی ہے، لیکن زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ سولر سسٹم سے باہر کہیں جگہ ہے جہاں پہ یہ سیٹ اپ بنائی ہے ذوالقرنین نے. اور زیادہ یعنی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں لوہا اور تانبا استعمال ہوتا ہے، اور لوہا استعمال ہوا ہے، اور لوہا تانبا الیکٹرومیگنیٹزم میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ الیکٹرومیگنیٹزم کے اصول کے مطابق کوئی ایسی چیز بنائی گئی ہے جو کہ وہاں پہ بہت سٹرانگ الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہیں، اور وہ سیلف مینٹیننگ سسٹم ہے کہ وہ خود بخود الیکٹرومیگنیٹزم خود بخود کریٹ کر رہا ہے مسلسل، اور وہ جو فیلڈ ہے وہ کم نہیں ہو رہا، اور اس فیلڈ کے آس پاس لوگ نہیں جا سکتے. جب لوگ آس پاس جاتے ہیں تو جل جاتے ہیں. اس لیے یہ بہت ایک پائیدار سسٹم بنایا ہے ذوالقرنین نے الیکٹرومیگنیٹزم کا، جو کہ ابھی تک جوج ماجوج نے اس کو پار نہیں کیا ہے، وہ اس کو سر نہیں کر پائے ہیں. آگے جو آیت ہے اس میں پھر اس کی پراپرٹی بیان کی گئی ہے کہ یہ کیسا پردہ میں نے بنایا ہے، کیسا سسٹم بنایا ہے کہ نہ اس کو کوئی
इस पे चढ़ सकता है। अगर जमीन के सरफेस पे कोई दीवार हो तो मतलब यह है लोग पहाड़ों, ये तफसीरों में है कि ये दो पहाड़ों के दरमियान दीवार है, तो लोग तो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। उस पहाड़ पे बहुत सारे लोग चढ़ गए होंगे अगर ये जमीन के सरफेस पे है, लेकिन ये जमीन के सरफेस पे मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि जमीन के सरफेस पे कोई पहाड़ या दो पहाड़ है जो कि अभी तक इंसान ने डिस्कवर नहीं किए हैं और उनके दरमियान ये दीवार बनाया गया है। तो जमीन के सरफेस पे मेरे ख्याल में ये नहीं है, जमीन के सरफेस पे नहीं है। अब ये एक तो जमीन से बाहर कुछ कहीं है, दूसरी बात ये है कि ये दीवार नहीं है। कहीं भी दीवार को जिदार बोलते हैं अरबी में, या हाइत बोलते हैं, और पर्दे को तो और चीज़ों से पुकारा जाता है। रमदा जो लफ्ज़ है, रमदा पर्दा जो इसको हम बैरियर बोलते हैं, इसकी मतलब यह है जो अरबी ज्यादा जानने वाले लोग हैं इस पे रिसर्च होनी चाहिए कि व्हाट इज रमदा, रमदा है क्या। ये न बैरियर है न ये दीवार है, ये पता नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि खुद ब खुद चलता है, खुद ब खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, वहाँ खुद ब खुद बहुत ज्यादा बिजली क्रिएट हो रही है, और वहाँ पे वो जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है कि उसके आसपास लोग नहीं जा सकते और वह वो क्रॉस नहीं होता। तो ये जमीन पे तो नहीं है और ये दीवार भी नहीं है, ये कोई सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम बनाया है जिसमें बहुत ज्यादा मकदार में बिजली पैदा हो रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एटलीस्ट क्रिएट हो रही है बहुत सारे इलाके में जहां लोग नहीं जा सकते, और जब वह उसके करीब जाते हैं तो जल जाते हैं, और इसलिए अभी तक ये काम कर रहा है और जूझ माजूज उसको पार नहीं कर सकते। अब ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि ये जो मैंने चीज बनाई है, पर्दा बनाया है, इसको कोई न तो ऊपर चढ़ सकेगा और न इसमें एक सुराख कर सकेगा कि इसमें तो दरमियान में जाने की तो सवाल ही नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो वो दरमियान में इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जानने वाले लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिस सिस्टम से क्रिएट हो रहा होता है तो वो सिस्टम बजाते खुद इतना ज्यादा, इतने स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होता है कि उसको पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। दरमियान में से ऊपर चढ़ना, ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। तो ये फमस ताऊ अयजहरा हरूहु अयजहरुहु وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا, and so the enemies could neither scale nor tunnel through it. فَمَسْتَطَاعُوا, तो इनकी ताकत नहीं होगी, किसी की भी ताकत नहीं होगी अयज़हरुहु कि इसके ऊपर चढ़े। وَمَسْتَطَاعُوا, और न किसी की हिम्मत ताकत होगी लहू नकबा इसमें से टनल टनल बनाने का। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसके करीब भी लोग नहीं जा सकते। मतलब ये है कि न इसके ऊपर चढ़ सकते हैं और न इसमें से दरमियान में से सुराख कर सकते हैं। तो ऐसा एक सेल्फ मेंटेनिंग, खुद खुददार, खुद चलने वाला सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम जुल्करनैन ने बनाया है कि उसके लोग करीब भी नहीं जा सकते। ऊपर चढ़ने का मतलब है करीब जाना। आप ऊपर तभी चढ़ सकते हैं जब आप करीब जाए तो ऊपर चढ़ेंगे, तो आप करीब ही नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि आप दरमियान में से सुराख भी नहीं निकाल सकते, तो आप करीब ही नहीं जा सकते, तो सुराख सुराख निकालने की तो कोई बात ही नहीं बनती। तो ये असल में जुल्करनैन ने जो जूझ माजूज को कैद किया है, ऐसे हमें कहना चाहिए एक जगह पे। वैसे वो अपने इलाके में ठीक ठाक ही होंगे, लेकिन एक जगह है जो कि वो पार नहीं कर सकते। वो जुल्करनैन ने बंद किया है एक सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम, एक खुदकार
سسٹم بنایا ہوا ہے ذوالقرنین نے وہاں الیکٹرو میگنیٹزم کا میرے خیال میں، کیونکہ جو لوہا اور کاپر استعمال ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر الیکٹرو میگنیٹزم میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی یہ بالکل کلیئر ہے کہ جوج ماجوج کو اس پردے کی وجہ سے وہ اپنے علاقے میں تو ہے لیکن دوسروں پہ وہ حملے نہیں کر سکتے اور وہ وہاں قید ہیں۔ لیکن اس کا پھر آگے چل کر یہ ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ خود مینٹیننگ سسٹم خود بخود ڈسٹرائی ہوگا، یا آ، آ، جو جوج ماجوج ہیں ان کے پاس اتنا علم آ جائے گا کہ وہ اس کو ڈسٹرائی کریں گے اور پھر وہ چڑھ دوڑیں گے جو بھی کرنا چاہے آ، اس کے لیے۔ تو یہاں مقصود اس سیریز میں یہ تھا کہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ابھی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور اب سائنس اپنی عروج پہ ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو قرآن میں ہے یہ ذوالقرنین نے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے یہ کام کیے ہیں، اور یہ سائنٹیفکلی میرے خیال میں اب بھی ناممکنات ہی میں سے ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو زمانے گزرے ہیں وہ ایسا نہیں کہ اس میں سے سائنس اور یا علم کی کمی تھی یا سائنس کی کمی تھی، وہاں اس وقت بھی پورا پورا مطلب یہ ہے لوگ جانتے تھے۔ ایک نظارہ تو ہمارے سامنے ہی ہے جو مصر کے وہ ہے، کیا نام ہے، جو عجوبوں میں سے ہیں، پیرامڈ جو ہیں مصر کے جو پیرامڈ ہے، اب اس کی الگ کہانیاں ہیں کیسے بنے ہیں اس زمانے میں۔ ابھی بھی اگر کوئی بنانا اس جدید دور میں بنانا چاہے تو اس طرح کا بنانا مشکل ہے۔ تو یہ تو زمین پہ ہے، اب ذوالقرنین نے جو کام کیے ہیں یہ میرے خیال میں زمین کے سرفیس پہ نہیں ہے، اور یہ کہیں مطلب یہ ہے اور جگہ پہ ہے، سولر سسٹم کے باہر یہ کام ہوئے ہیں۔ تو سولر سسٹم سائنس تو زمین کے سرفیس پہ بھی اپلائی ہیں، اوپر تو ہم اتنے زیادہ نہیں، جہاز اٹھتا ہے اور یہ میزائل وغیرہ، اور ابھی بنا رہے ہیں کہ ہم مریخ پہ جائیں، لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم چاند پہ گئے ہیں، ہم نے انسان کو چاند پہ اتارا ہے۔ بعض لوگ ان کو نہیں مانتے کہ نہیں، کوئی بھی چاند پہ ابھی تک انسان نہیں گیا ہے، روبوٹ جا سکتے ہیں تو چاند پہ، اور نزدیک ترین جو سیارہ ہے مارس، تو اس پہ ابھی انسان کوشش کر رہے ہیں کہ مارس پہ جایا جائے اور وہاں انسان کو، وہاں ایٹ لیسٹ انسان کو وہاں کا سیر کرائیں۔ تو یعنی آج کے جدید دور میں اور جن طریقوں سے ہم سوچ رہے ہیں ان سے تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی جہاز بنائیں گے اس میں بیٹھیں گے اور ہم سولر سسٹم سے باہر جائیں گے، یہ ناممکنات میں ایسا ہے، اس سے نہیں پاسبل، جس سوچ پہ ابھی سائنس قائم ہے کہ کوئی وہیکل بنے گا، کوئی گاڑی بنے گی یا کوئی جہاز بنے گا یا کوئی یعنی ایسا آلہ بنے گا جس میں انسان بیٹھے گا اور جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اب اس سے آپ نے اوپر سوچنا ہوگا، ایسا سوچنا ہوگا کہ سیکنڈوں میں آپ انسان کو یہاں سے وہاں شفٹ کرنے پہ قادر ہو جائے انسان، تبھی یہ ممکن ہوگا۔ کیونکہ جب آپ کسی اور سولر سسٹم میں، یعنی لیٹ سے کہ ہم اس سولر سسٹم میں جو نزدیک ترین سولر سسٹم ہے وہ 3.5 نوری سال لائٹ ایئر، 3.5 لائٹ ایئر ہم سے دور ہیں، تو یہ جو عام 1000 کلومیٹر پر سیکنڈ یا 2000 کلومیٹر پر سیکنڈ جو چیزیں جاتی ہے اس سے تو ہم نہیں جا سکتے اپنی ساری عمر میں بھی۔ اب ساری عمر بھی یعنی چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں تو ہم الفا سنٹوری پہ نہیں جا سکتے جو نزدیک ترین سولر سسٹم ہے۔ تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ علم نے اور بڑھنا ہے، علم نے اور ترقی کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ کیا وہ وہاں ہم جا سکیں گے، اور ہوپ فلی انسان جو ہے پیدا اس لیے ہوا ہے کہ وہ ساری کائنات کو مسخر کرے گا انشاءاللہ ایک دن، اور ہم جا سکیں گے۔ لیکن جو ابھی کنونشنل طریقے ہیں، کنونشنل طریقوں سے ہم نہیں جا سکتے کہ گاڑی بنے اور ہم گاڑی میں بیٹھ کے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن تبھی ہے کہ وہ جو پورٹل والی کنسپٹ ہے جو ابھی سائنس اس پہ کام کر رہی ہے کہ پورٹل میں انٹر ہو کے آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں سیکنڈوں میں، منٹوں میں، تھوڑے سے ٹائم میں۔
تو جس طرح یہ ذوالقرنین کی جو تین تین سفر ہیں، یہ ایک جگہ گئے ہیں جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، ایک جگہ گئے ہیں جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ جو یا جوج ماجوج ہیں، تو یہ تینوں کے تینوں انٹرسٹیلر وہ ہیں، سفر ہیں۔ یہ زمین کے سرفیس پہ یہ نہیں ہوا ہے، زمین کے سرفیس پہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ادھر گیا، وہ تو ابھی اتنا ممکن ہے کہ آپ مطلب جہاز میں بیٹھے تو ایک دن کے اندر اندر امریکہ پہنچ جائے، آپ ساری دنیا کے گرد چکر 24-25 گھنٹوں میں لگا سکتے ہیں، یہ تو پاسبلٹیز میں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ذوالقرنین زمین کے سرفیس پہ ان کی یہ جو کام ہے زمین کے سرفیس پہ نہیں ہوئے ہیں، یہ زمین کے سرفیس سے اوپر کہیں ہوئے ہیں، کسی اور سولر سسٹم میں ہوئے ہیں، یا کیسے، یعنی یہ گلیکسی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلیکسی کے جو ہیں یا کائنات میں یہ سفر انہوں نے طے کیے ہیں، اور یہ کام بھی ایسے ہی ہے۔ اوکے، تھینک یو، شکریہ۔